بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ باب شروع ہو رہا ہے، باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے اس بات کے بارے میں۔ یاد رکھیے، عذاب قبر، اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر میں کچھ نہیں ہوتا، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، آخرت سے مراد قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کچھ میجورٹی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں بھئی، قبر میں عذاب ہوگا۔ اور جو قائلین ہیں اس بات کے کہ قبر میں عذاب ہوگا، ان کے دلائل بھی ہیں، جن میں سے چند دلائل آپ کے سامنے ابھی رکھ رہے ہیں۔ فصل اول ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان کو جب سوال کیا جاتا ہے قبر میں، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، یہ وہ گواہی دیتا ہے۔ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ رب العزت نے ان کو ثابت کیا ہے قول ثابت کے ساتھ، فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ وفی روایت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، کہ نازل ہوئی یہ عذاب قبر کے بارے میں۔ یقال لہ من ربک، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد، اور میرا نبی جو ہے وہ محمد ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اور اس میں دو مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ وہ مسئلے کیا ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ کہ قبر والے کو عذاب ہوتا ہے، یعنی کہ قبر والا سنتا ہے، اور سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ادراک ہے، تبھی تو سنتا ہے، تبھی تو اس کو لذت کا یا دکھ کا، تکلیف کا وہ اظہار اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ظاہر ہوگا کہ قبر انور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ بے شک جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ دفنا دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے جو ساتھی جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، تو مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ سٹاپ کریں۔
انہو لیسمع قرع نعالہم، تو مردہ جو ہے وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور جب سنتا ہے تو لازماً اس میں احساس اور ادراک موجود ہے، تبھی تو سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدانہ، اور اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہتا تھا اس بندے، حاضر رجل، اس بندے محمد کے بارے میں؟ تو یہ جو اس بندے کے بارے میں حاضر رجل کے الفاظ ہیں، اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی قبر انور میں تشریف لاتے ہیں، یا اس بندے کو کسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروائی جاتی ہے، اور صورت سے بہتر پہچان تو خیر کسی سے نہیں ہو سکتی۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، تو جو مومن ہوگا وہ یہ کہے گا، أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اب اسے کہا جائے گا، انظر الی مقعدک من النار، کہ دیکھ اپنے ٹھکانے جہنم کی طرف، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، جس کو اللہ رب العزت نے بدل دیا ہے جنت کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر تم یہ سوال کا جواب صحیح نہ دیتے تو تمہیں جہنم میں پھینک دیا جانا تھا، لیکن تم نے جواب صحیح دے دیا، اب اللہ رب العزت نے تمہارا ٹھکانہ جہنم سے جنت کی طرف بدل دیا ہے، اور یہ جہنم کا ٹھکانہ اس کو اس لیے بھی دکھلایا جائے گا تاکہ وہ مزید اللہ رب العزت کی تعریف اور تحمید کر سکے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا اور مجھے اس قدر عالی شان جنت والی جگہ میں تو نے مجھے رکھا۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، جس کو وہ دیکھیں گے سارا کا سارا وہ دونوں۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو رہی بات منافق کی، کافر کی، جب اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا کہتے تھے اس کے بارے میں، فَيَقُول، تو وہ کہیں گے لا ادری، نہیں پتا، نہیں پتا، كنت اقول ما يقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال له، اب وہ فرشتے اسے کہیں گے، کیا کہا جائے گا، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے غور و فکر کیا، نہ تو نے پڑھائی کی، نہ تو نے پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ہی منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا کہ کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا بندے پر لازم ہے جس سے وہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کر سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا بندے پر فرض ہے کہ انسان نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے، قرآن جاننا اتنا فرض ہے، اور باقی مسائلوں میں اتنا کم سے کم بندے کو جاننا لازم ہے کہ جس سے وہ سونے مصطفیٰ کی پہچان کر سکے۔ اچھا اب اس کے ساتھ پھر کیا کیا جائے گا جی، وَيُضْرَبُ، مارا جائے گا اس کو، کس کے ساتھ، بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، تو اس کو ایک لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ ضرب لگائی جائے گی۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، تو وہ چیخے گا، چلائے گا، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلَيْهِ، تو اس کی چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے، غیر الثقلین،
جنوں انس کے علاوہ ہر شے اس کو سنے گی۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، اور لفظہ للبخاری، اور لفظ اس کے جو ہے وہ بخاری کے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور پوچھا جائے گا، اور جو کافر اور منافق ہوگا وہ تو یہی کہے گا میں تو وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے۔ تو لوگوں کی باتوں پر نہ جائیے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کسی عالم کی زیر نگرانی ضرور کیجیے تاکہ آپ کے عقائد اچھے سے درست ہو سکے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ وہ اس پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام، بالغداۃ والعشی۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو وہ جنتی ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی ہے، اہل جہنم میں سے ہے تو پھر وہ جہنمی ہے۔ فَيُقَالُ، اور پھر اسے کہا جاتا ہے، جب یعنی کہ جب وہ جنت اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے، هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حَتَّى یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے دوبارہ زندہ فرمائے، اس وقت تک تم نے یہی رہنا ہے، یا جہنم میں رہو یا تم جنت میں رہو۔ تو اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہاں پر یہ الفاظ ہیں یعنی کہ اللہ تمہیں اٹھائے، اللہ تمہیں زندہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ اندر تو پھر زندگی ختم ہے، تو بھئی اگر زندگی ختم ہے تو پھر جہنم کا عذاب کس کے لیے؟ پھر جنت کی جو پر رونق ایک جگہ ہے وہ پھر کس لیے؟ وہ تو سارا کچھ پھر بے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بندے کی آگے قبر والی جو زندگی ہے وہ برحق ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لہا، کہ بے شک ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور عذاب قبر کا ذکر کر کے وہ کیا کہنے لگی، فقالت لہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، تجھے پناہ دے۔ اب سیدہ عائشہ کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، نہیں پتا تھا پہلے۔ فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عذاب القبر، تو سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، عذاب قبر کے بارے میں۔ فقالا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، نعم عذاب القبر حق، بے شک عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے آپ نے پناہ طلب نہ کی ہو۔ تو عذاب قبر ایک برحق ہے، اس سے انکار وہ صحیح بات نہیں ہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی نجار، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔
علی بغلۃ لہو ونحن معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اذ حادت بہ فکادت تلقیہ، اچانک وہ خچر بھٹکا، ہمیں لگا کہ وہ آپ کو گرا دے گا۔ وَإِذَا اقبر ستۃ او خمسۃ، وہاں قبریں تھیں، 5 تھیں یا 6 تھیں۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، کون ہے جو ان قبوروں کو اچھے سے جانتا ہے، یہ کس کی قبوریں ہیں، کون ہے جو اس کو جانتا ہے؟ قال رجل، تو کہا ایک بندے نے، انا، میں جانتا ہوں۔ قال فمتا ماتو، تو یہ کس حالت میں مرے؟ قال فی الشرک، تو اس نے کہا یہ شرک کی حالت میں مرے۔ فقال، تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان هذه الامت تبتلی فی قبورها، کہ بے شک امت کے لوگوں کا قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ رب العزت تمہیں ان کی چیخو پکار سناتا، تو تم بس ڈر یہ ہے کہ ان کی چیخو پکار سن کے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، حالانکہ یہ ہے تمہاری خام خیالی کہ قبر میں جائے گا تو ہی پھینٹا لگے گا، ورنہ پھینٹا نہیں لگنا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی، تو کیا ان کو پھینٹا نہیں لگتا؟ پھینٹا تو لگتا ہے نا ان کو۔ ثم، اس کے بعد اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ نے ہماری طرف اپنا چہرہ انور کو موڑا۔ فقال، پس آپ نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من عذاب النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالو، ہم نے کہا، یعنی کہ صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالو، صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر سے۔ قال، پھر فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور فتنے ہوئے چھپے ہوئے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالو، تو صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ قال، تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، اور پھر آپ نے فرمایا دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالو، نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں دجال کے فتنہ سے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کچھ بھی میں نے بولا ہے اس کو میرے ابا جان علیہ الرحمہ کے لیے ایک برکت والی چیز بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔